اصل میں یہ پچھلی حکومت نے اتنے جھوٹ بولے ہیں لوگوں سے، جن لوگوں کی غیرت اب جاگی ہے اور وہ بڑکے مار رہے ہیں، فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت غیرت کہاں چلی گئی تھی جب امریکہ اور سعودیہ کے کہنے پہ ملیشین سمٹ سے دوڑ لگا دی تھی وزیر اعظم نے، کیونکہ ایک فون آیا تھا سعودیہ کا کہ ادھر گئے تو دیکھ لیں گے۔ کدھر گئی تھی غیرت جب عمران خان نے امریکہ کے ڈر سے قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے پہ جانے سے انکار کر دیا؟ کس کی غیرت جاگے گی جب پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیس میں کتنے پیسے موساد سے آئے تھے، کتنے پیسے را سے آئے تھے اور کتنے پیسے CIA سے آئے تھے۔ آئی اسٹینڈ وتھ پاکستان آرمی، یہ میرا ہیشٹیگ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارے ادارے ہیں تو ہم ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں ایک یونیورسٹی گیا ہوا تھا IT کی، اور وہاں پہ ان کا کچھ سیمینار تھا، تو اس پہ کافی بچے تھے، ان کی بڑی تعداد تھی اور بڑے ہیٹڈ قسم کی آرگیومنٹس ہو رہی تھی اور بڑے اسٹرانگ اوپینینس ان بچوں کے، لیکن میں ان کی اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ IT عرفہ کریم ٹاور میں تھا۔ میں ان کی رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے بردباری کے ساتھ ان تمام بچوں نے اپنے اپنے اوپینینز جو ہیں ان کو وائس کیا، اور یہی پڑھے لکھے معاشرے کی نشانی ہے کہ انہوں نے بہت باتوں سے ڈس ایگری کیا، لیکن انہوں نے بڑے رسپیکٹفلی اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے اکراس بھی انہوں نے دیا، اور کچھ کے تو ایسے بھی باتیں تھیں جن کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ مثلا میرے پاس نہیں ہے جواب کہ میں سپریم کورٹ کے میں کھڑا ہو کے تو میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے فلاں فیصلہ کیوں نہیں کیا اور فلاں فیصلہ کیوں کیا، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ کئی ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو انہوں نے کہا کہ جناب مال ٹاؤن والوں کو آج تک نہیں انصاف ملا، سائی وال میں ہونے والے واقعے کے آج تک انصاف نہیں ملا، اور اس طرح انہوں نے ایک تفصیل بتائی تھی اور لمبی چوڑی ایک بچی نے، تو آئی تھنک وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا، بڑا جائز پوائنٹ تھا۔ تو میں نے کہا جی میں کورٹ کی طرف سے وہ تو نہیں دے سکتا آپ کو جواب، میں کورٹ کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ تو ابھی بچوں کو یہ نہیں سمجھ آئی تھی، وہاں پہ آپ سمجھے کہ میری نالائکی ہے یا کمی ہے، کہ کانسٹیٹیوشن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، یا وائی از کانسٹیٹیوشن مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس۔ تو خیر آ جائے گی، لیکن بات ہو رہی تھی وہاں پہ غیرت کی، اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ انا اور عزت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غیرت میں اور رسپیکٹ میں، سیلف رسپیکٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک سوال میں نے پوچھا جس کا سب نے بڑی آنیسٹلی جواب دیا۔ میں نے کہا سب امریکہ سے نفرت کرتے ہیں؟ سب نے ہاتھ اٹھایا، بالکل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس کس کو امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمیں چاہیے۔ تو obviously that answered my question over there کہ آپ بے تکی باتوں پہ مت لڑیں، جائز باتوں پہ سٹینڈ بھی لیں، جائز باتوں پہ کھڑے بھی ہوں۔ آپ سے امریکہ نے مانگا ہی کچھ نہیں، تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کس بات پہ کہہ رہے ہیں، کس بات پہ نعرے مار رہے ہیں؟ اصل میں یہ پچھلی حکومت نے اتنے جھوٹ بولے ہیں لوگوں سے، اور اتنے برملا جھوٹ بولے ہیں، اور اتنی ڈٹائی سے بولے ہیں، اور اتنی بار بولے ہیں کہ بہت لوگ سب یار ہے نا غلط ہے کہتے ہیں، کہہ کس طرح رہے ہیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اس میں دم کم ہوگا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کچھ ٹرولز ہیں خاص طور پہ جنہوں نے ایک اینٹائی آرمی اور اینٹائی جوڈیشری ٹرینڈز چلانے شروع کر دیے، اور لوگوں کے اندر ایک زہر کوٹ کے بھر رہی ہیں۔ تو میں ان سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سارے جو ہیں وہ غیرت کے نام پہ کر رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ایک ٹرینڈ غیرت کے اوپر بھی تھا۔ تو یہ جن لوگوں کی غیرت اب جاگی ہے اور وہ بڑکے مار رہے ہیں، فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ چند باتوں کا تو جواب دے دیں۔ اس وقت غیرت کہاں چلی گئی تھی جب امریکہ اور سعودیہ کے کہنے پہ ملیشین سمٹ سے دوڑ لگا دی تھی وزیر اعظم نے، بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ انہوں نے کنفرم کیا ہوا تھا، اور ایک دن پہلے پتا چلا ملیشیا والوں کو کہ وہ آ ہی نہیں رہے۔ پھر انہوں نے کہا فورن منسٹر آ جائے، فورن منسٹر نے فون نہیں اٹھایا، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا فورن سیکٹری آ جائے، کچھ تو ہماری عزت ہو، پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہو۔ ایون پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی وہاں پہ، کیونکہ ایک فون آیا تھا سعودیہ کا کہ ادھر گئے تو دیکھ لیں گے۔ پھر آپ یاد کریں کہ اس بعد ایک آ کے اعلان کیا وزیر اعظم نے کہ جی ہم ایک چینل بنا رہے ہیں، اور ٹرکی، ملیشیا اور پاکستان۔ تو اس وقت غیرت کہاں چلی گئی تھی ساروں کی کہ جب قطر والوں کا ایک فون آیا تھا
کہ خبردار اگر چینل بنایا، کیونکہ ان کا الجزیرہ چینل ہے، ان کا اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، بھی وہ امت مسلمہ کا چینل بن کے کھڑا ہوا ہے، تو وہیں پہ ٹھوس ہو گئے۔ اتنے سال ہو گئے، وہ آج تک چینل نہیں بن سکا۔ میں نے جو تھا اس کی ایک انیشل میٹنگ بھی اٹینڈ کی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہے۔ تو کدھر گئی تھی غیرت جب عمران خان نے امریکہ کے ڈر سے قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے جنازے پہ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ امریکہ ناراض ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر اے کیو خان جو تھے وہ ان کے لیے موسٹ فیورڈ آدمی نہیں تھے۔ کدھر گئی تھی غیرت جب طالبان کے نکالنے پہ امریکن جو آئے تھے پاکستان میں بغیر ویزوں کے آئے تھے، اور کئی کئی دن پورے پورے میریٹ اور پورے پورے ہالیڈے ان وہاں پہ اور سرینا جو تھے وہ بکڈ تھے، ہم نے اس کے اوپر رپورٹ کی کہ یہ یہاں پہ اتنے مہینے کے لیے ہیں، تب دھڑا دھڑ جو ہے ان کو نکالنے کا عمل شروع ہوا، بغیر ویزے کی آئے اور ٹرانزٹ میں رہے یہاں پہ، اور اس کے بعد بڑے آرام سے سیفلی ہم نے ان کو نکلوا دیا۔ اور کدھر تھی غیرت حکومت کی جب کشمیر پر انڈیا نے آئینی ترامیم کر کے پوری طرح قبضہ کر لیا، اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہم خود جاتے ہیں یہاں سے، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہم میں سے مار سکتے ہیں نہتے لوگوں کو، انڈین فوج جو ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ہم نے ان کو چھڑانا ہے، آزاد کرانا ہے۔ تقریر کے علاوہ وہ کون سا ایسا کام ہے ہم نے کیا کہ جس سے انڈیا کو کوئی فرق پڑا؟ دنیا تو یہ بھی نہیں مان سکی آج تک ہمارے کہنے پہ کہ ابھی تک وہاں پہ وادی میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ کدھر تھی غیرت جب فاٹف کے دباؤ پہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا کے راتوں رات درجنوں قوانین بدل دیے؟ کدھر تھی غیرت جب اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا؟ کدھر گئی غیرت جب تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس کو گروی رکھنے کا پروگرام بن گیا؟ کدھر گئی غیرت جب تمام موٹر ویز کو گروی رکھنے کا پلان بن گیا؟ کمال ہے۔ کدھر گئی تھی غیرت جب $1 ارب کے لیے IMF کی منتیں ترلے کر رہے تھے، اور پہلے تو ہم قسمیں کھاتے تھے کہ مر جائیں گے، فاقہ کر لیں گے، IMF کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اور کدھر گئی غیرت جب فرانس نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور فرینچ پریزیڈنٹ نے کی، تو ہم نے TLP کے معصوم اور نہتے بچے جو تھے اور بوڑھے، ان کو ہم نے کتنی بے دردی سے مارا، ان میں سے کتنے شہید ہو گئے، کتنے اپاہج ہو گئے، اور کتنے، میں نے تو لاغر لوگوں کو دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے جن سر کھلا ہوا، بہت بے دردی سے ان کو مارا۔ اور ان کو کدھر گئی تھی غیرت جب یہ سارے اپنا فواد چودھری جیسے، وہ جس کو اسمبلی میں لوگ ڈبو کہتے ہیں تو باہر پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ وہ جناب ان کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا، ان کو غدار کہہ دیا، اور اس وقت پرائم منسٹر نے آ کے اسپیچ کی ٹی وی پہ کہ دیکھیں آپ سمجھیں اگر ہم ایمبیسڈر کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو جناب پاکستان کی $16 بلین کی ایکسپورٹ ہے یورپین یونین کے اندر، وہ ساری بند ہو جائے گی، تو ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو ریاست مدینہ بنانی تھی ہم نے، لیکن غیرت اس وقت ہماری جو تھی وہ سو گئی تھی۔ کہ کدھر گئی تھی غیرت کہ جب امریکہ کے دباؤ پہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ فوری طور پہ کام ختم کر دیا؟ کدھر اس وقت غیرت گئی تھی؟ کہاں سو رہی تھی غیرت جب بیرونی دباؤ پہ، خاص طور امریکہ کے دباؤ پہ، سی پیک کو بالکل رول بیک کر دیا؟ پچھلے 3.5 سال میں سی پیک کے اوپر 2% کام بھی نہیں ہوا۔ کدھر گئی تھی غیرت کہ جب آپ ٹرمپ کو ملے تھے اور آپ نے بڑے شادیانے بھی بجائے تھے اس کے، لیکن آپ نے ایک جملہ بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں نہیں بولا وہاں پہ، وہ بھی اسی قوم کی بیٹی ہے۔ کدھر گئی تھی غیرت، کدھر گئی تھی غیرت جب آپ نے انڈیا کے کہنے پہ حافظ سعید کو، مولانا مسعود اظہر کو فوری طور پہ نظر بند کر دیا، پھر جیل کر دیا، اور بعد میں آپ ہی کی حکومت نے 30 سال کی قید دے دی؟ ان کے اربوں روپے کے جو کار خیر کے کام تھے، ہسپتال تھے، کلینکس تھیں، ڈسپینسریز تھیں، ایمبولنسز تھیں، سب کو بند کر دیا کہ نہیں، اس وقت غیرت نہیں جاگی تھی؟ تو یہ پلیز ذرا ایک ریالٹی چیک دیں اپنے آپ کو، اور جن ملکوں میں اپنی فوج نہیں ہوتی ان ملکوں میں فوج ضرور ہوتی ہے لیکن کسی اور ملک کی ہوتی ہے۔ جن ملکوں میں عدالتوں کا احترام نہیں ہوتا ان معاشروں کا بھی احترام نہیں ہوتا۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے کئی فیصلے کمزور ہیں، یہ میں مانتا ہوں ہمارے کئی فیصلے بہتر ہونے چاہیے، لیکن یہ میں نہیں مانتا کہ ہم اپنے اداروں کو توہین اور حقارت سے ہم ان کا نام لیں۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم سے صرف الیکشن کرواتا ہے، لیکن وہ اس ملک کا ادارہ ہے۔ یہی ڈبو نے تو کھڑے ہو کے
کتنی گالیاں دی تھیں، کتنا برا بھلا کہا، پھر سب کچھ کہہ کے بعد میں غیر مشروط معافی مانگ لی۔ اب جب آئے گی تو میں دیکھوں گا کس کس کی غیرت جاگے گی جب پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیس میں کتنے پیسے موساد سے آئے تھے، کتنے پیسے را سے آئے تھے اور کتنے پیسے CIA سے آئے تھے۔ تو اس وقت بھی دیکھیں گے کیا اسی طرح احتجاج میں لوگ نکلیں گے باہر۔ لیکن ایک ہیش ٹیگ میرے کہنے پہ آپ ضرور شروع کریں، آئی اسٹینڈ ود پاکستان آرمی۔ یہ میرا ہیش ٹیگ ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہر اس مرد اور عورت کے لیے اور اس لڑکے اور لڑکی کے لیے میسج ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارے ادارے ہیں تو ہم ہیں، ہم ان سے بڑے نہیں ہیں۔ اور ان کی قربانیاں ہم ان کا سوچ بھی نہیں سکتے، مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پلیز جوائن ہینڈز، اسٹارٹ دس ہیش ٹیگ ٹوڈے، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔